ابو بکر عمر عثمان کی کوئی لڑائی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑاؤ کفار کے ساتھ. ملاحظہ فرمائیے. ہاں میں آپ کو اس کتاب سے دکھاؤں. ایک منٹ اپنے کتاب سے دکھاؤ, اپنے کتاب سے دکھاؤ, اپنے کتاب سے دکھاؤ. بخاری, مسلم, تاریخ طبری, تاریخ ابن کثیر, کسی سے دکھاؤ. اور دکھا دینا, پھر مانیں گے. اگر آپ نے دکھا دیا تو پھر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ دکھا دو, تو پھر مانیں گے نا. آج سے تو نہیں پتا. وہ حسن اللہ یاری جو اپنے آپ کو دلیلوں کا بادشاہ کہتا ہے, جو کہتا ہے میں فلاں عبارت بھی پڑھ سکتا ہوں, میں فلاں زبان بھی جانتا ہوں, میں فلاں کتاب بھی پڑھنا جانتا ہوں, آج 2 منٹ کے اندر وہ حسن اللہ یاری لوگوں کے سامنے ایسا ذلیل ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے گی کہ سوائے اس کے پاس کھوکھلے دعوے کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. اور انہی کھوکھلے دعووں میں سے ایک دعویٰ اس نے کیا اور ایسا چیلنج کیا کہ کسی ایک کتاب کے اندر کوئی حوالہ دکھا دیا جائے کہ اس بات پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی جنگ میں شرکت نہیں کی, نہ حضرت عمر نے, نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین نے. اور اس نے کہا کہ تم اپنی کتاب یا ہماری کتاب کسی بھی ایک کتاب سے حوالہ دکھا دو تو میں اس بات کو مان لوں گا. یعنی اس کے خود کے قول حسن اللہ یاری کے, آپ ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ سن لیجئے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو مان لوں گا کہ واقعی صدیق اکبر عمر رضی اللہ عنہما نے کسی جنگ کے اندر شرکت کی ہے, میں مان لوں گا. تو میں کہتا ہوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کتابوں کے حوالے پیش کروں, میرا کام ہے تمہاری کتابوں کے حوالے پیش کرنا. اس لیے میں سب سے پہلا حوالہ تمہاری کتاب سے دے رہا ہوں, مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تمہارے علماء کو پڑھائے جانے والے قرآن کی تفسیر جو کہ تمہارے نزدیک بڑی بہترین قرآن کی تفسیر سمجھی جاتی ہے, اس کی عبارت سامنے موجود ہے. یہ پوری عبارت تمہارے سامنے موجود ہے کہ جنگ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 13 صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت تھی, جس میں سے 5 مہاجر صحابہ تھے اور 8 انصار صحابہ تھے. اور اب ان 5 مہاجرین صحابہ کا نام لکھا کہ جو جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں, حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور رسول اللہ کے حکم پر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جنگ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. ان میں سے پہلا نام حضرت علی المرتضیٰ کا لکھا ہوا ہے, دیکھ لیجئے تمہاری کتاب کی عبارت ہے. اور دوسرا ہی نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا ہے, اور آگے عبد الرحمن ابن عوف کا بھی ہے, اوروں کا بھی نام ہے. لیکن چونکہ میرا دعویٰ, تمہارا جو دعویٰ تھا کہ کوئی کتاب سے دکھا دے, وہ میں دکھا چکا ہوں کہ تمہاری کتاب کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات موجود ہے کہ جنگ احد کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کے خاطر جہاد بھی کر رہے تھے. یہ تمہاری کتاب کا حوالہ ہے. حسن اللہ یاری سے کہتے ہیں 2 منٹ میں ذلیل ہونا, لوگوں کی نگاہوں میں گر جانا, حقیقت لوگوں کے سامنے آ جانا, لوگوں کو پتہ چل جانا کہ سوائے کھوکھلے دعووں کے سوا حسن اللہ یاری کے پاس کچھ نہیں. اور رہی بات یہ کہ تم کہو تاریخ طبری کے اندر کوئی دکھائے, تو جاؤ پھر دیکھو تاریخ طبری کے اندر. اگر اتنا ہی شوق تمہیں تاریخ طبری پڑھنے کا ہے تو جا کر اس کے اندر عبارت دیکھو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی باری آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے اور آپ لڑ رہے ہیں, آپ جہاد کر رہے ہیں. یہ پوری عبارت تمہارے سامنے موجود ہے تاریخ طبری کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر, صحابہ کی حفاظت کی خاطر, دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے قتال کیا, آپ نے جہاد کیا. یہ تاریخ طبری کی عبارت ہے. تم نے کہا تاریخ طبری میں دکھا دو, ابن کثیر میں دکھا دو, کسی ایک کتاب میں دکھا دو, بخاری میں دکھا دو, مسلم میں دکھا دو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دونوں کے دفاع میں الحمدللہ ایک تمہاری کتاب سے حوالہ پیش کر دیا ہے, ایک تاریخ طبری سے حوالہ پیش کر دیا ہے, جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ذریعے تمہیں ذلیل کروایا اور آج بھی تم ذلیل ہو گئے, آگے بھی ذلیل ہوتے رہو گے. اس لیے کیونکہ جس کے دل میں بغض صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین بھرا ہوا ہو, وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے, مرنے کے بعد بھی کرے گا قبر میں, اور حشر کے میدان میں تو اس نے ہونا ہی ذلیل اور رسوا ہے. الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.